نزول کی بات کر لیتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے سورہ احزاب 69 نمبر آیت ہے, 69 نمبر, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عصوا موسیٰ فبرأہ مما قالوا کان عند اللہ وجیہا. صحیح مجھے پڑھا نہیں جا رہا لیکن میں پھر بھی ہلکا سا ہے. اس کا ترجمہ یہ کہ اے ایمان والو, ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا اس شے سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے. اب یہ قرآن پاک آ گیا. ستایا کنہوں نے؟ لوگوں نے. کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے. کیا ستایا؟ بس شان نزول بتا دیں. قرآن پڑھتے ہیں نا, اس کا شان نزول بتا دیں کہ شان نزول کیا ہوگا, کیا ستایا. جو شان نزول بتا دے گا اسے قرآن سمجھ میں آ جائے گا کہ اس واقعے پر کیا تھا, کیا تھا, کیا ہوا تھا. وہ ہمیں قرآن پڑھتے رہتے ہو, وہ سالے سواب بس سے. یہ ویسے میں بڑے آپ کو سمجھا رہا ہوں. صحیح بخاری 3404 حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے. بڑے شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے. کچھ اولیاء کرام جب نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں, تب بھی لنگی باندھ لیتے ہیں, شرم کا اپنی نہیں دیکھتے. نہاتے ہوئے بھی کپڑا باندھ کر نہاتے ہیں. اب آپ اس پر بھی اعتراض کریں گے, جب غیر ضروری بال کاٹنے ہوں گے تو تب کیا کرتے ہوں گے؟ اعتراض تو کر سکتے ہیں نا, ہر بندہ اعتراض کر لیتا ہے. بابا وہ بھی تو واجب ہے نا کاٹنے, تو وہ بھی کاٹ لیتے ہوں گے, لیکن بات ہو رہی ہے غسل کرنے کی کہ جب وہ نہاتے تھے تو کپڑا باندھ کر نہاتے تھے. اب بھی کئی لوگ نہاتے ہیں تو کپڑا باندھ لیتے ہیں کہ ننگی حالت میں ہم اللہ کے سامنے بھی نہ ہوں, ننگی حالت میں ہم اللہ کریم کے سامنے بھی نہ ہوں, کیونکہ سب سے بڑے تو اللہ کریم ہے نا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کپڑے پہننے ہیں تو پہلے قمیض پہنے اور پھر شلوار پہنے. کیوں؟ جب آپ قمیض پہنیں گے یہاں تک آ جائے, پھر شلوار پہنے. اگر آپ پہلے شلوار پہنیں گے تو مسئلہ اور ہوگا, پہلے قمیض پہنے پھر شلوار پہنے. ٹھیک ہے. تو میں ایک دفعہ خواب میں دیکھ رہا کہ میں نہا رہا ہوں, میں نے غور کیا کہ دو آنکھیں مجھے مسلسل دیکھ رہی, صرف دو آنکھیں مجھے نظر آ رہی اور مسلسل مجھے دیکھ رہی. اچانک ایک چہرہ بن گیا, اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کس کا تھا, اور کہنے لگا کہ ہم تجھے ہر حالت میں دیکھتے ہیں, ہم تجھے ہر حالت میں دیکھتے ہیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہر حالت میں دیکھ سکتا ہے اور ہر حالت میں دیکھنے کے بعد اصلاح بھی کر سکتا ہو, اب وہ دیکھنا, اب بندہ کا یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پاس بندہ ہے تو اپنی بہادری کے قصے بیان کرنے لگا. میں نے مدرسہ کھولا ہوا ہے, لڑکیاں پڑھتی ہیں, لڑکے پڑھتے ہیں, خوبصورت بھی تھا, میں نے کبھی کسی کو نہیں چھیڑا. اب وہ ادھر اپنے واقعات بیان کر رہا تھا. جب زیادہ وہ تھوڑی جی نا فخر کے ساتھ باتیں کی نا, تو ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک وقت میں تم نے سبز رنگ کی رضائی لی ہوئی تھی اور اس رضائی میں ایک عورت کو داخل کیا تھا, کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ صحیح جی کوئی دفعہ کتا سی کہا جب ایک دفعہ بھی گناہ کیا تھا تو اولیاء کرام کے سامنے پھڑ مارنے کی کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت تھی؟ اللہ کریم ظاہر کر دیتا. میرا ایک نظریہ ہے کہ اللہ کریم ستار العیوب ہے, آپ کے گناہ چھپاتا ہے, ظاہر نہیں کرتا, اور اس گناہوں کا اولیاء کرام کو بھی نہیں پتہ لگنے دیتا. لیکن اگر کوئی پھڑے مارے نا تو کچھ چیزیں ظاہر کر دیتا ہے, جسے ہم کشف کہتے ہیں نا, کہ کشف ہو جاتا ہے. اب آپ انکار کر دیں, مجھے کوئی تعلق نہیں ہے, میں کون سا کہتا ہوں کشف ولایت کی شرط میں شامل ہے, ہر ایک کو ہونا چاہیے. نہیں, کشف ہونا کوئی لازم نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو سچا واقعہ سنایا, کیونکہ میں جو اپنے پیروں سے سنتا تھا نا, راوی میں ہوں. کسی اور سے سنو نا تو پھر میں کہتا ہوں پاویں جھوٹ گیا, تو وڈیاں چھڑ دینا پیراں دے متعلق. لیکن کیونکہ میں نے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا, بندہ بھی موجود تھا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک بات تھی, آپ کی نگاہ تھی کہ آپ دیکھ لیتے تھے.
پھر ایک خط بھی میں نے پڑھا، وہ بھی اس طرح تھا. ہم نے ایک بندے کو خط لکھا کہ فلاں وقت میں فلاں گاڑی میں تم سوار ہوئے اور اس میں ایک جوان لڑکی تھی جس کے سارا جسم ابار اگلے پچھلے نظر آ رہے تھے، اور تم نے اسے تاڑنا شروع کر دیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں تو حضور کی زیارت بھی ہوئی ہے، اور جس آنکھ کو حضور کی زیارت ہوئی ہو وہ غیر اللہ کو دیکھے تو وہ گدھے کی آنکھ ہے کہ نہیں ہے؟ تھپڑ لگایا باتوں سے. وہ آیا اور معافی مانگنا شروع کر، حضرت معاف کر رہے، غلطی ہو گئی. وہ پروفیسر تھا، اس نے معافی مانگی. ایک اور واقعہ اسی پر سنا دیتا ہوں. ایک مولوی صاحب مدرسے میں بچیوں کو پڑھا رہے تھے اور ایک لڑکی کے شلوار میں ہاتھ ڈال دیا انہوں نے. ہمارے پیر و مرشد نے اسے خط لکھا کہ فلاں وقت میں تم نے ایسی غلط حرکت کی اور پاڑا پڑھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بندہ ہاتھ لے کر آ گیا اور لڑنے لگ پڑا. تو نے تو میری بستی کروا دی ہے، چنگا تو پیر ہے، یہ ہاتھ کسی اور نے پڑھ لیتا ہے، میری کی عزت رہی. نے کہا مجھے معاف کر دو. انہوں نے معافی مانگ لی. ٹھیک ہے نا؟ کبھی معافی مانگنی پڑ جاتی ہے بابا. لوگ ایسے ہیں کہتے تسی ساڈا راز ظاہر کر دیتا ہے، نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں. اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام و تحیت و ثنا، آپ بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے. یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ ہاں میں کہا میں بولتے نہیں گئے. ہاں وہ آیت نمبر 69 سورہ احزاب کے آیت نمبر 69 کہ وہ بڑے تھے، لوگ ستاتے تھے. ستاتے کیا تھے؟ گلاں لاندے سن گڑیاں. تو آپ بڑے بدن ڈھانپنے والے تھے. ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اتنے وہ سنبھال کے رکھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے تھوکتے نہیں دیکھا، اتنے باحیات نہیں کرتے، ناک نہیں صاف کرتے تھے کسی سامنے، اتنے باحیات. یہ بھی ادب میں ساری چیزیں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں ادب میں آتی ہیں بیٹے. تو حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا. بنی اسرائیل کے جو لوگوں نے اذیت پہنچانے کے در پہ تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے؟ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا اس درجہ بدن چھپانے کا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑ ہے یا انہاں دے ہسیے ودے نے ٹیسٹیکل یا پھر اور کوئی بیماری. ہوں جتھے جانا گلاں لائی جانی، جتھے جانا گلاں لگدیاں پیاں، تنگ آ گئے. لیکن اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھا ہو، برداشت کیا لیکن ڈھانپ کے رکھا ہوا. ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان بکواس سے پاکی، بکواس سے سمجھ لیں پاکی دکھلائے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے، ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیے، پھر غسل شروع کیا. جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے، لیکن پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگنے لگا. پتھر نے دوڑ لاتی، جتنے کپڑے رکھے تھے نا اس پتھر نے دوڑ لگا دی. اور موسیٰ علیہ السلام اپنا ڈنڈا چک کے عصا مبارک اٹھا کے، کیونکہ ہم ڈنڈا سوٹا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا بھی ادب کرنا ہے کہ نبی کریم کے بال کی توہین بھی کفر ہے. تو پھر حدیث کی بات کہاں پر آئے گی؟ حدیث کی بھی تو نہیں توہین کرنی. اچھا تو حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا کے بال کی توہین، تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی بھی توہین کرنا کفر ہو جائے گا. ہم نے نہیں کرنا. جو کہتے نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑے، ہم نے کہا نہیں، یہ کبھی نہیں کہنا. ان کا جسم ایسا نہیں، اور نبیوں کو ایسی سزا نہیں دی جا سکتی. اس لیے یہ عیب نہیں کہا کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے آزمائش پیدا کر دی، کوئی بیماری لگا دی، لیکن یہ کوڑ والا کام نہیں کہنا، کیڑوں والا کام نہیں کہنا. گلا یاد رہیں گے نا انشاءاللہ یاد رہیں. اور آپ اپنا عصا مبارک اٹھایا، پتھر کے پیچھے دوڑے یہ کہتے ہوئے پتھر میرا کپڑا دے دے، میرا کپڑا دے دے. آخر میں بنی اسرائیل کی جماعت تک پہنچ گئے، ان سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا. اللہ کی محلوق میں سب سے بہتر حالت میں، یعنی بڑے جسم زبردست. ایک صحابی آپ نہا کر غسل کر کے باہر آئے نا تو ان کا جسم کسرتی دیکھ کے کہنا کیا جسم، اس کو ایسی نظر لگی کہ اس کا جسم ڈلنے لگا. حضور نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ اس نے یہ الفاظ کہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ غسل کرو یا وضو کرو، اور وضو کرنے سے جو پانی نیچے گرے گا اس سے اس کو نہلا دیا جائے. یہ نظر کا توڑ ہے. اور جب ان کو نہلایا گیا تو پھر ان کا سارا مسئلہ حل ہو گیا. یہ میں ویسے ہی آپ کو بات سمجھائی ہے. کبھی کسی کے جسم کو دیکھ کر یہ کہنا ہے کہ اللہ تمہیں عزت دے، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں خوشیاں دے، اللہ تمہیں صحت دے، ذرا حسد کے ساتھ نہیں کہنا.
نظر لگ جاتی. ٹھیک ہے جی. اور آپ جہاں پر پہنچے نا وہاں پر بنی اسرائیل والے تھے اور آپ منگی حالت میں, بڑا جسم زبردست, کہنے لگے یار یہ تو بڑا ہی اچھا ہے, اس کے تو حسیے بھی ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے, کوڑ بھی کوئی نہیں ہے, بیماری بھی کوئی نہیں. جب یہ بات ہو گئی تو پھر آپ نے کپڑا تو اٹھا لیا, پھر پتھر کو اپنے عصا سے مارنے لگے. اللہ کی قسم اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ 3 یا 4 یا 5 جگہ نشان پڑ گئے. اتنا زبردست ہاتھ سی کہ پتھر نو ماریا نا تو پتھر دے نشان پڑ گئے. یہ وہی ہاتھ تھا کپتی نو ماریا, کپتی مر گیا. قرآن پاک میں نا کپتی مار دیا, وہ ہاتھ سی نا ماریا. موسیٰ کلیم اللہ تھے یار. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ جو سرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو والے جو تھے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے. اب شان نزول سمجھ میں آ گئی, اب شان نزول سمجھ میں آ گئی. 69 نمبر آیت سورہ احزاب کی کیا ہوگی؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ یہ الزام لگا تھا, تو آپ کو پھر اللہ کریم نے ننگا کر کے بگایا سب کے سامنے, اور پھر کہا ہاں ہاں کیا بات ہے, کیا جسم ہے, اور واضح کر دیا کہ آپ کو تکلیف دینے والے جھوٹے تھے اور تکلیف سے نجات دے دی. اللہ جو چاہے کرتا ہے, آپ اس کے اوپر کہہ نہیں سکتے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا. ایک دفعہ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا, آگے کسی نے نا ڈور باندھی ہوئی تھی, وہ یہاں پر لگی, یہ دستار اتر کے نا نیچے گر گئی. لوگ کھڑے تھے, میں نے کوئی برا نہیں منایا, دستار کو پکڑا, اوپر رکھا, پہنی بھی نہیں. میں کہا جانجی دیکھو, اینجی تو پھر اینجی صحیح, لازمی گل ہے کہ بھائی دستار نہ ہی دیکھنا, کدی ننگا سر بھی دیکھو, کی فرق پہنتا ہے. گل سمجھ آئے گا نہیں آئے, کبھی ایسے بھی صحیح کبھی ویسے بھی صحیح. جب دانا کھایا حضرت باب آدم علیہ السلام نے, کیا ہوا تھا؟ کپڑے اتر گئے تھے, پتے چپکانا شروع کر دیتے. اللہ کی مرضی, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس لیے کبھی اعتراض نہیں کرنا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور اس حدیث پر اہل تشیع ذات کریں گے دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی, ان کو ننگا پھرا دیا. تو پھر اس آیت کی شان نزول بتا دو, تمہارے پاس شان نزول کہاں سے آئے گی؟ گل سمجھ آئے گی نہیں آئے گی؟ ان کے پاس شان نزول نہیں ہوگی. اور ہماری کوئی آیت کو لے کر نا یا حدیث کو لے کر صرف پروپیگنڈا کریں گے, صرف پروپیگنڈا کریں گے. اور پروپیگنڈا کرنے والے میرے نزدیک مسلمان نہیں ہوتے, بیوقوف ہوتے, جاہل ہوتے, قانون و اصول کے پابند نہیں ہوتے. جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی کو سمجھ آ گئی؟ پہلی کیا بتائی تھی؟ اذان جو ہے بغیر داڑھی کے نہیں دینی, بغیر داڑھی کے اذان دینا مکروہ تحریمی ہے. اگر دہرا لے تو زیادہ بہتر ہے, اقامت پڑھ دے تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر داڑھی کے نماز پڑھیں گے مکروہ تحریمی ہے, فرض ادا ہو جائے گا, واجب کے آپ گنہگار ٹھہریں گے. جیسے آپ نے ریشمی کپڑے سے نماز پڑھ لی تو مکروہ تحریمی ہے, اسی طریقے سے بغیر داڑھی کے نماز مکروہ تحریمی ہے. تارک صلاح سے کم درجہ ہے اس کا, لیکن گنہگار ضرور ہوگا, باقی اللہ جانے اور بندہ جانے. دوسری حدیث پاک میں نے صحیح بخاری کی سنائی جس میں کہا تھا کہ اس عورت سے نکاح کیا ہوا تھا, اسما یا جو جوہنے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی, اس سے نکاح کیا ہوا تھا. ایک حدیث نہیں پڑھنی, 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی جس سے یہ علم ہوا کہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ آپ کی بیوی تھی, اس لیے اعتراض بنتا نہیں تھا. آپ نے ان کو منہ پر طلاق دی اور 2 کپڑے دے کر ان کو میکے بھیج دیے. تیسری میں نے یہ آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اذیت دور کیسے کی, کہ ان کو پتھر جو تھا کپڑے لے کر بھاگا اور وہاں پر جا کر ٹھہرا جہاں پہلے بنی اسرائیل والے موجود تھے, اور وہاں پر سارا معاملہ کھل گیا. علم میں اضافہ ہوا, یہی کرنا اور آگے پھیلانا, کیونکہ اگر ہم نے نہیں پھیلایا تو پھر کون پھیلائے گا؟ السلام علیکم.